ایک انتہائی نایاب بیماری میں مبتلا لاہور کے صارم حسین جسمانی طور پر معذور تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک موٹیویشنل سپیکر، بلاگر اور یوٹیوبر ہیں۔ ویل چیئر میں ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دینے والے صارم حسین کو کس چیز نے اتنا حوصلہ مند بنایا؟ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، آج کی موٹیویشنل کہانی ہے صارم حسن کی، جن کی عمر ابھی صرف 21 سال ہے اور یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں۔ بچپن سے ان کو ایک ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہے مسکولر ڈسٹرافی، اور ان کے کامیابی کے سفر میں اس ڈیزیز نے بے شمار مشکلات پیدا کی اور ابھی سٹل کر رہی ہے، لیکن یہ پرجوش ہیں اور ابھی تک کامیابی سے سفر طے کر رہے ہیں۔ صرف خود ہی موٹیویٹڈ نہیں بلکہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صارم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، ابھی صرف 21 سال کی عمر ہے آپ کی اور آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں۔ اتنی ساری چیزیں کیسے کر رہے ہیں آپ؟ انسان تو کوشش کر سکتا ہے، اللہ کا والد ہے۔ میرا زندگی میں یہی مقصد رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں، یہ ایگزامپل سیٹ کر کے جاؤں دنیا سے، اور جب اتنے سارے چیلنجز ہونے کے باوجود میں اتنا سب کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے۔ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، پڑھائی کہاں تک کی ابھی تک آپ نے، اور یہ ڈیزیز آپ کو کب ہوئی؟ بچپن سے ہی ہے، جب پیدا ہوئے تب سے تھی؟ ڈاکٹرز کا کیا ریئیکشن تھا اس حوالے سے؟ یہ ڈیزیز ہے، اس کا نام ہے مسکولر ڈسٹروفی۔ یہ مجھے دائر درد ہے اور اس کا علاج پوری دنیا میں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ دنیا میں 90% لڑکوں کو ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات ایجوکیشن کی، تو میری ایجوکیشن صرف 4 کلاس تک ہے، تو یہ ٹیوشنس کے ذریعے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اسکولس کا جو حال ہے وہ بہت بے حال ہے۔ انہوں نے جو مینٹلی ریٹارڈ بچے ہوتے ہیں اور جو فزیکل ریٹارڈ بچے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ہی اسکول میں رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اور جیسا آپ کے دور کا ماحول ہوتا ہے آپ خود بھی ویسے ہی بن جاتے ہو۔ تو میرا پیرنٹس کا دل نہیں مانا تو وہ مجھے مینٹلی بچوں کے اندر داخل کروائیں، کیونکہ میں مینٹلی الحمدللہ فٹ تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ٹیوشنس کے ذریعے 4 کلاس تک ایجوکیشن حاصل کی، لیکن اس کے بعد میرے جسم میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے، میں دماغ بہت زیادہ ہو گیا، میں بیڈ پہ چلا گیا تھا، تو میں موت کے منہ سے واپس نکل کے آیا۔ یہ بات ہے سن 2012 کی۔ اس کے بعد سے ایجوکیشن بھی چھوٹ گئی تو میں کافی زیادہ ڈپریس رہنے لگ گیا تھا، لیکن پھر میں نے آن لائن کورسز وغیرہ لینا اسٹارٹ کیے، انگلش کے کورسز بھی، انگلش لینگویج کے، میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورسز وغیرہ کیے۔ میں نے اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کیا، یعنی جو جہاں سے آپ کو موقع ملا آپ نے نالج لیا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جناب، آپ کو بچپن سے اس ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جب پیرنٹس کو پتہ چلا ان کا کیا ریئیکشن تھا اور ڈاکٹر نے اس کے حوالے سے کیا کہا؟ ابھی تک کہیں بھی پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی دنیا میں علاج ہے نہیں، یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے میرے پیرنٹس کی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، جتنی بھی سورسز تھیں تو انہوں نے مجھے مہیا کی، اس کی وجہ سے میں آج جو کر رہا ہوں تو دنیا دیکھ پا رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، باقی بہن بھائی، وہ سب نارمل ہیں یا ان کو بھی کسی کو اس طرح کی پرابلم کا فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ میرے پیرنٹس الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جو میری سب سے بڑی سسٹر ہیں وہ ڈیف ہیں، وہ پراپرلی بول اور سن نہیں سکتی، اور جو سیکنڈ سسٹر ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹلی ٹھیک ہیں، اس کے بعد میں ہوں سال میں۔ یعنی جو بڑی بہن ہے ان کو بھی اسی پرابلم کی وجہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈیف اینڈ ڈمپ ہیں وہ، یا ان کو کوئی اور وجہ سے؟ نہیں، وہ ڈیف ہیں، وہ بول سن سکتی ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں۔ صحیح۔ مجھے اپنے بارے میں اب تھوڑا سا بتائیں، آج کل کہاں مصروف ہیں آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، یہ ساری ٹرافیز آپ کی پڑی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ بلاگنگ کرتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، کیسے اپنے آپ کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ٹائمز کے اندر؟ کبھی کبھار تھوڑی مشکل پیش آ جاتی ہے لیکن الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے۔ میں یوٹیوبر ہوں، بیسکلی اپنے یوٹیوب چینل پہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں بات کرتا ہوں اور موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتا ہوں،
اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، جیسے انہوں نے آپ کو بتایا، اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. بے شک. تو یہ ٹرافیز آپ نے کہاں کہاں سے اکٹھی کی اور کس کس چیز کے اندر ہیں؟ یہ مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، ان سے مجھے آتے رہتے ہیں اور میں جیتا ہوں وہاں سے ٹرافی وغیرہ. یہ ساری میرے سوشل میڈیا کام کے اوپر ہی ہیں، چند یوٹیوب کے اوپر ہیں اور چند میری بلاگوں کے اوپر ہیں. اور دوسری بات میں یہ اسپیشلی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ ہیرے دوست اور کزنس بھی ہیں جو مجھے بے تحاشا سپورٹ کرتے ہیں. میرا اپنا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن میرے کزنس اور میرے دوستوں کو ہوتے ہوئے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا اور میرا کوئی بھائی نہیں. شاید اگر میرا کوئی بھائی ہوتا بھی تو وہ مجھے اتنا سپورٹ نہیں کرتا جتنا میرے دوست اور میرے کزنس مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دوست ایک نعمت ہے اور غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. اور اگر آپ کو مخلص دوست ملیں، اچھے دوست ملیں، کزنز ملیں تو اور کیا چاہیے. ان کی قدر کریں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. سارم صاحب یہ بتائیں کھانے پینے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ آپ کو بتائیں جو بندہ لاہوری ہوتا ہے کھانے پینے کا شوقین تو ہوتا ہی ہے، تو فاسٹ فوڈ مجھے کافی پسند ہے. پیزا اسپیشلی، اور دیسی میں مجھے آلو کا پراٹھے بہت پسند ہیں، آلو چکن بہت پسند ہے، اور سموسے وغیرہ اس ساری چیزیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور رہی بات کام کی تو میں لیپ ٹاپ یوز نہیں کر سکتا، میرے جو مسلز ہیں وہ بینڈ ہے، میرا جو ہاتھ ہے اس سے زیادہ کھل نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو بتایا مسلز ہوتے ہیں وہ بند ہوتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو میں موبائل کے جو بھی کرتا ہوں، چاہے وہ لکھنے کا کام ہو، ویڈیو ایڈٹ کرنے کا کام ہو، خود بیٹھنے کا کام ہو، اور ہر چیز تو میں موبائل سے کرتا ہوں. وہ بھی میں لیٹ کے کرتا ہوں، بیٹھ کے موبائل یوز نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ہاتھوں میں اتنی غلط ہی نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ مائک پکڑائیں گے تو یہ میرے ہاتھ سے غلط جائے گا، میرے ہاتھوں میں اتنی زیادہ غلط ہے ہی نہیں. سارم صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک موٹیویشن ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو ویلے پھرتے رہتے ہیں وہ کیسے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اپنی جو اللہ نے ان کو جس طرح سے بنایا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا کائنڈلی ان کو موٹیویٹ کریے گا. لوگوں کا یہی میسیج ہے، اور مشکلات ہر اسی کو لائف میں آتی ہیں. آج چاہے اسلام اسٹڈیز کر لیجیے، انبیاء کی زندگی کر لیجیے، نبیوں کی زندگی کر لیجیے، صحابہ کرام کی زندگی کر لیجیے، یا دنیاوی جتنے بڑے لیڈرز آئے ہیں، جناح، گاندھی، نیلسن منڈیلا، ان سب کی لائف میں چیلنجز آئے جس نے ہی ان کو ڈرا بنایا. اگر ان کی لائف میں چیلنجز نکال دیے جائیں تو یہ لوگ بالکل زیرو ہو جائیں گے. اسی وجہ سے مشکلات ہر اس کو لائف میں آتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی مشکل کا سامنا کرنا چاہیے. جب آپ صاف نیت کے ساتھ محنت کرو گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. تو اللہ نے جو قرآن نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے. سو کائنڈ آف یو سارم صاحب. ناظرین، صرف 21 سال عمر ہے اور یہ 4th کلاس تک پڑھ سکے تھے کیونکہ بیمار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اسٹڈی جو ہے کنٹینیو رکھی اور وہ آن لائن پڑھا. یہ آپ سب کے لیے زندہ مثال ہیں اور موٹیویشن سے بھرپور ہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ کو جتنا ملا ہے اس پر شکر کریں، صبر کریں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت اور ہمت دے گا. اور باقی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. میں ہوں عبداللہ خان. اللہ نگہبان.